اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بیٹا جی، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے تفسیر قرآن۔ ہم انشاءاللہ شروع کرنے لگے، کوشش کریں گے جتنی ہم کمپلیٹ کر سکیں اتنی ہم کمپلیٹ کریں، اور آغاز اس کا ہم شروع کریں گے سورہ فاتحہ سے۔ ہم سورہ فاتحہ کہاں کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، دعا میں بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر سورہ فاتحہ کو ان شارٹ ٹرم ڈسکرائب کیا جائے تو ایک بندہ جس نے قرآن پاک شروع کرنا ہے پڑھنے کے لیے، اور اسے دیکھنا ہے کہ یار قرآن پاک کا کانٹیکسٹ ہے کیا، قرآن پاک ہمیں بتاتا کیا ہے، سکھاتا کیا ہے، سمجھاتا کیا ہے، اور میں نے صرف اس کا خلاصہ پڑھنا ہے کہ پورے قرآن پاک میں جن چیزوں کا ذکر ہے وہ کیا ہے، تو وہ ہمیں کہاں میں مل جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ میں۔ قرآن پاک کا آغاز اللہ رب الکریم، ٹھیک ہے، رب ذوالجلال کی تعریف سے ہوتا ہے، پھر اپنی بندگی بیان کرنے سے ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ رہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یا اللہ مجھے اپنا بندہ بنائے رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ پناہ مانگتے ہیں اللہ سے، کس سے؟ کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں نہیں کرنا جن پہ تو نے کیا کیا؟ عذاب کیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یعنی کہ آغاز اللہ کی تعریف سے کیا، پھر آپ کیا چاہتے ہیں اللہ سے آپ نے وہ بیان کیا، اور پھر اللہ سے آپ کس چیز، اللہ تعالیٰ سے آپ کیا کہتے ہیں کہ مجھے کن لوگوں سے، کن چیزوں سے، کن باتوں سے بچا کر رکھنا، اس کی بات آپ نے کی، اور پھر آخر میں آپ نے کیا کہا؟ آمین، کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ اب تو میری ساری بات کو قبول اور منظور فرما۔ پورے قرآن پاک کا جو ٹاپک ہے وہ یہی تین چیزیں ہیں، بٹ آگے جا کے وہ ان ڈیٹیلڈ ہیں، آگے جا کے وہ کیا ہے؟ ڈیٹیل میں ہے۔ ہم 20 منٹس میں کوشش کریں گے جتنا ہم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے جس کا 10 گھنٹے بھی خلاصہ بیان کیا جائے، ترجمہ و تفسیر بیان کی جائے، ختم نہیں ہو سکتی۔ تو وی ول ٹرائی آور بیسٹ کہ ہم شارٹسٹ وے میں اس پوری صورت کو سمجھ بھی لیں، سیکھ بھی لیں اور پڑھ بھی لیں۔ سورہ فاتحہ کو بیسیکلی ایک تو خلاصہ قرآن کہا جاتا ہے، دوسرا شافی صورت، یعنی کہ یہ آپ کو سر میں درد ہے، آپ کو پیٹ میں درد ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ یہ پڑھ لیں، پانی میں دم کر کے پھونک کے پی لیں یا خالی پڑھ لیں تو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا ہو جائے گی؟ شفا ہو جائے گی۔ پھر تیسرے نمبر پر یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا براہ راست ذریعہ جو نماز ہے اس میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور اس کی ایک پوری آنسر اینڈ کوشچن سیشن ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ آپ ڈیورنگ دس سورہ کرتے ہیں۔ اور نماز کا بھی انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے کہ نماز میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کیا کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سے ہمیں جواب کیا دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں ایچ اینڈ ایوری سنگل appraisal is for اللہ سبحانہ و تعالی and none for other، مطلب کسی اور کے لیے اپریزل ہے ہی نہیں، تعریف کسی اور ذات کے لیے ہے ہی نہیں۔ اگر تعریف کسی ذات کی ہے تو وہ کس ذات کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد کی تعریف، ٹھیک ہے، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو what does عالمین mean here؟ تمام جہان سے مراد کیا ہے؟ صرف یہ دنیا؟ پوری دنیا تو ایک جہان ہے، پوری کائنات، ٹھیک ہے۔ تو جہان کا کنسپٹ سمجھیں کہ جیسے آپ کو کہا جاتا ہے کہ دنیا یہ جو دنیا جس گلیکسی کا حصہ ہے اس کو ملکی وے گلیکسی کہا جاتا ہے، اس کا ایک پوری ملکی وے گلیکسی کو اگر آپ ایک طریقے سے کنسیڈر کرو تو یہ ایک عالم ہے۔ تو اس طرح کی کتنی گلیکسیز اس پوری کائنات میں موجود ہیں، وہ بھی ایک عالم ہے، اور ان عالموں میں جو چیزیں موجود ہیں وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں، جیسی بھی ہوں، جس کنڈیشن میں بھی ہوں، سب کا رب کون ہے؟ پھر عالم کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہمیں زندہ کیا، تو عالم ارواح بھی کیا تھا؟ ایک عالم تھا، ایک دنیا تھی، ایک زندگی تھی، پھر ہمیں مارا، پھر ماں کے پیٹ میں زندہ کیا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک عالم تھا، پھر ہمیں دنیا میں لے کر آیا، دنیا بھی ایک
عالم ہے. پھر یہاں سے ہمیں قبر کے پیٹ میں لے جائے گا, وہ قبر کا پیٹ بھی ایک عالم ہے. پھر وہاں سے ہمیں حساب و کتاب والے ایک میدان میں لے جائے گا جسے میدان محشر کہا جاتا ہے, وہ بھی ایک عالم ہے. اور پھر اس کے بعد جنت یا جہنم کا ہمارا فیصلہ ہو جائے گا. اور پھر جب وہاں پہ ہم نے اب بھی جا کے رہنا ہے, وہ بھی ایک ہمارے لیے کیا ہے, عالم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں کا, تمام عالموں کا کیا ہے, رب ہے. کیا ہے؟ تو یہ ہمیں کلیئر کٹ ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے قبر میں میرا رب کوئی, میں یہ دنیا چھوڑ کے چاند پہ چلا جاؤں میرا رب کوئی. یہ چیز اللہ تعالیٰ کلیئر بتا رہے ہیں, او میرے بندے, او میری مخلوق, او میری تخلیق, تم جہاں تک جا سکتے ہو تم چلے جاؤ, تمہیں ایک ہی رب ملے گا, للہ الواحد القہار. وہ کون ہے؟ میں تمہارا رب اللہ. میں کون ہوں؟ تمہارا رب ہوں. تو اب آپ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں یہاں پہ کہ اللہ جی ہم تو تیری ہی تعریف کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تعریف کے لائق کون ہے؟ صرف اور صرف تو ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ تو تمام جہانوں کا رب ہے. ہم کہیں بھی جائیں ہم تیری اس تخلیق سے, تیری اس حیاتہ میں تو نے ہمارے ارد گرد بنایا, ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. لہذا ہم تیرے محتاج ہیں. ہمارا مالک تو, ہمارا خالق تو, ہمارا رازق تو, ہمارا شافی تو, ہماری ہر شے تو, ہماری. اس لیے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. سمجھ آئی بات اس پہلی آیت کی؟ پھر آگے کہتا ہے الرحمن الرحیم. ہم کہتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں, آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم, کہ تو بہت رحمان, رحم کرنے والا, بہت رحیم, بہت ہی زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے. یہاں پہ اللہ نے ایک ٹرم یوز کی رحمان, پھر ایک ٹرم یوز کی رحیم, بٹ ٹرانسلیشن میں ہم دونوں کا کیا میننگ کرتے ہیں کہ تو رحم کرنے والا اور بہت زیادہ رحیم, بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ان بیسک بہت زمین اور آسمان کا ڈفرینسیشن ہے. رحمان اور رحیم میں بہت زیادہ فرق ہے, بہت زیادہ ڈفرینسیشن ہے. جی بیٹا کوئی کوشچن ہے؟ کوشچن ہے تو پوچھ لیں, لازمی پوچھیں, ٹھیک ہے. رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کے لیے, جتنے بھی عالم ابھی ہم نے ڈسکس کیے نا, ان تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ رحمان ہے. اس پورے عالمین میں جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سانس لینے کے لیے آکسیجن بھی پرووائڈ کر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پانی بھی پرووائڈ کر رہا ہے, ہر چیز پرووائڈ کر رہا ہے. دیکھو کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دولت نہیں دیتے, دیتے ہیں, یہودیوں کو دیتے ہیں, عیسائیوں کو دیتے ہیں, ہر کسی کو دے رہے ہیں, مسلمانوں کو بھی دے رہے ہیں. تو ایز اے رب اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مخلوقات کے اوپر کیا کرتا ہے؟ رحم کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ رحم کرتا ہے. اب رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے لیے نہیں ہو سکتے. ایک ہے ایکسٹینسو اور ایک ہے انٹینسو. رحمان ایکسٹینسو ٹرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے ہے. اللہ رب کس کے ہیں؟ سب کے. دوست کس کے ہیں؟ نہیں, دوست تو سب کے نہیں ہو سکتے. جو ان سے دوستی کرے گا اللہ اس کے, اور جو جتنی زیادہ قریب کی دوستی کرے گا اللہ اس کے اتنے زیادہ قریب کے دوست ہے. تو یہ رحیم کا مطلب کیا ہے کہ جو میرا اور میرے اللہ کا ذاتی تعلق ہے, پرسنل ریلیشن شپ ہے اللہ کے ساتھ, دس از کالڈ رحیم. دس از کالڈ کہ میں اللہ کو دن میں کتنی بار یاد کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس یاد کرنے کا مجھے کتنی بار جواب دیتے ہیں, یہ رحیم ہے. اب ہو سکتا ہے اللہ میرے کم دوست ہوں, آپ کے زیادہ دوست ہوں, ٹھیک ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے صحابہ کرام کے دوست تھے کیا اتنے میرے ہیں؟ اگر میں وہ صحابہ کرام والا کردار, صحابہ کرام والے اخلاق, صحابہ کرام والے عبادات شروع کر دوں, کیا میرے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ریلیشن شپ دیکھو, اب جس طرح کلاس میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں اپروکسیمیٹلی 22, تو کیا 22 کے 22 تمہارے سارے دوست ہیں؟ دوست ہیں نا 22 کے 22. جب آپ سارے اکٹھے بیٹھ رہے ہیں تو 22 کے 22 آپس میں ایک دوسرے کے دوست تو ہیں نا. جب آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ایک دوسرے کو دوست ہیں, کبھی مشکل میں دیکھ لیا تو یار ٹھیک ہے یار میرا کلاس فیلو ہے, میں اس سے کام
آ جاتا ہوں. دس از کالڈ رحمان. کہ آپ ایک کلاس کے ہیں, اس کلاس میں رہنے کی وجہ سے جب بھی آپ کسی کو مشکل میں دیکھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہیلپ کے لیے چلے جاتے ہیں. بٹ کیا رات کو 2 بجے آپ کو کوئی فون کر کے کہے, اور وہ آپ کا دوست بھی نہ, مطلب کلاس فیلو ہے بٹ وہ پکے والی دوستی, اور آپ کو 2 بجے فون کر کے کہتا ہے سمی فون کر رہا ہے کس کو؟ سارن کو, یار بات سن, میں گاڑی لے کے ابو کی باہر آیا تھا, ٹائر پنچر ہو گیا, آؤ نا یار ٹائر پنچر کروا کے دو. سارن جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دوستی رحمان والی ہے, مطلب کلاس میں ہونے کی وجہ سے دوستی ہے. وہاں پہ سمی کون سا ایسا دوست ہے جس کو تم کہتے ہو کہ میں اگر اس کو رات کو 2 بجے بھی بلاؤں یہ آ جائے گا؟ احمد. کیوں؟ اب یہ دوستی رحیمی والی ہے. یہ دوستی کیا ہے؟ رحیمی والی.